بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ماں قبل میں مائع طاہر کا بیان ہوا، کن پانیوں سے پاکی حاصل کرنا جائز ہے اور کن پانیوں سے پاکی حاصل کرنا جائز نہیں ہے، یہ بیان گزر گیا۔ اب یہاں سے مائع مستعمل کا بیان کر رہے ہیں۔ فرماتے ہیں وَأَمَّا الْمَاءُ الْمُسْتَعْمَلُ، اور رہا مائع مستعمل، لا يجوز استعمالہ فی طہارۃ الاحداث، کہتے ہیں اس کا استعمال جائز نہیں ہے احداث کی طہارت میں، یعنی حدثوں کی طہارت میں اس کا استعمال کرنا جائز نہیں۔ مائع مستعمل کسے کہتے ہیں اس کی تعریف کر رہے ہیں۔ والماء المستعمل کل ماء ازیل بہ حدث، مائع مستعمل ہر وہ پانی ہے جس سے حدث کو دور کیا گیا ہو، جس سے حدث کو دور کیا گیا ہو، چاہے حدث اصغر ہو یا حدث اکبر ہو، سمجھ رہے ہیں؟ چاہے نجاست غلیظہ کو دور کیا گیا ہو یا نجاست خفیفہ کو دور کیا، اسے کیا کہتے ہیں؟ مائع مستعمل۔ ایک قسم تو یہ ہو گئی مائع مستعمل، کہتے ہیں وَأُسْتُعْمِلَ فِي الْبَدَنِ عَلَى وَجْهِ التَّقَرُّبِ عَلَى وَجْهِ الْقُرْبَةِ، یا استعمال کیا گیا ہو بدن پر بطور تقرب اللہ کی نیت سے بدن پر پانی استعمال کیا گیا ہو۔ جیسے کوئی بندہ پاک ہے اور دن جمعے کا ہے تو تقرب کی نیت سے وہ غسل کرتا ہے، مطلب نہاتا ہے، غسل کرتا ہے، تو اس کے نہانے میں جو پانی گرے گا یا وضو کرنے میں جو پانی گرتا ہے وہ مائع مستعمل ہوتا ہے۔ یا استنجا وغیرہ نجاست غلیظہ یا خفیفہ کو دور کرتے ہیں جس پانی سے، تو دور کرنے کے بعد جو پانی گرتا ہے، دور کرنے میں جو پانی گرتا ہے وہ مائع مستعمل، استعمال شدہ پانی، استعمال کیا ہوا پانی۔ جیسے ہم نے ہاتھ دھوئے کسی برتن میں پانی سے، تو جو برتن میں پانی گرائے ہاتھ دھونے کے بدلے میں، اسے مائع مستعمل کہیں۔ سمجھ رہے ہیں؟ کہتے ہیں مائع مستعمل جس پانی سے حدث کو دور کیا گیا ہو اسے مائع مستعمل کہتے ہیں، یا بدن میں تقرب اللہ کی نیت سے بدن میں استعمال کیا گیا ہو وہ پانی، وہ اسے بھی مائع مستعمل کہتے ہیں۔ سمجھ رہے ہیں؟ وہ پانی جس سے نجاست غلیظہ کو دور کرنے کے لیے استعمال کیا گیا وہ پانی بالاتفاق ناپاک ہے۔ نجاست غلیظہ کو دور کرنے کے لیے جو پانی استعمال کیا گیا، استعمال کے بعد وہ پانی بالاتفاق کیا ہے؟ ناپاک۔ اور وہ پانی جس سے بدن کا غسل کیا گیا ہو تقرب کی نیت سے یا وضو کیا گیا ہو، اور وہ جو پانی بچا ہے استعمال کے بعد، وہ پانی بالاتفاق پاک ہے، وہ پانی پاک۔ جو حدث اکبر کو دور کرنے کے لیے پانی استعمال کیا گیا ہو وہ بالاتفاق ناپاک، اور جو حدث اصغر یا تقرب اللہ کی نیت سے غسل کیا گیا ہو وہ استعمال شدہ پانی بالاتفاق پاک ہے۔ لیکن اختلاف اس مسئلے میں ہے
اختلاف کس مسئلے میں؟ اس مسئلے میں ہے کہ یہ پانی جو وضو، جس سے وضو کیا گیا یا غسل کیا گیا تقرب اللہ کی نیت سے، یہ جو پانی استعمال ہوا ہے وضو اور غسل میں، یہ پانی بالاتفاق پاک تو ہے، کیا یہ پاک کرنے والا بھی ہے؟ یہ پاک کرنے والا بھی ہے، تو اس کے پاک کرنے میں اختلاف ہے۔ امام مالک علیہ رحمت و رضوان فرماتے ہیں وہ پانی جو وضو یا غسل میں استعمال ہوا ہے وہ پانی پاک ہے اور پاک کرنے والا بھی ہے، پاک ہے۔ اور دلیل دیتے ہیں اللہ کا فرمان وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا، اللہ نے فرمایا ہم نے آسمان سے پاک پانی اتارا ہے۔ کہتے ہیں امام مالک استدلال کرتے ہیں، کہتے ہیں اس میں لفظ طہور جو آیا ہے، طہور، لفظ طہور یہ مبالغے کا صیغہ ہے۔ کائے کا صیغہ ہے؟ مطلب یہ ہوگا بار بار پاک کرنا، بار بار۔ وہ پانی پاک ہے، پاک کرنے والا بھی ہے، تو مطلب کیا ہے؟ بار بار، یہ ایک مرتبہ اس پانی سے پاک کر لی کوئی چیز، پھر اسی پانی سے دوسری مرتبہ پاک کر لی، پھر تیسری مرتبہ، تو کہہ رہے ہیں یہ مبالغے کا صیغہ ہے، اور اس پہ عمل جب ہوگا جب اس پانی سے بار بار پاکی حاصل کر لی جائے۔ سمجھ رہے ہیں؟ کہہ رہے ہیں مبالغے کا صیغہ۔ احناف کہتے ہیں وہ پانی جو وضو کے لیے یا غسل کے لیے استعمال کیا گیا ہو وہ پانی پاک تو ہے لیکن پاک کرنے والا نہیں ہے۔ پاک ہونے کی دلیل یہ ہے احناف کی، احناف کہتے ہیں دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ مائع مستعمل کو پاک کی حاصل کرنے کے لیے استعمال نہیں کرتے تھے، پاکی حاصل کرنے کے لیے استعمال نہیں کرتے تھے، اور اگر مائع مستعمل کپڑوں پہ لگ بھی جائے تو اس کو دھوتے نہیں تھے کپڑے کو۔ تو کپڑے پہ مائع مستعمل کا گرنا اور کپڑے کو نہ دھونا، صحابہ کے اس عمل سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ پانی پاک ہے، اور مائع مستعمل ہونے کے باوجود اس سے پاکی حاصل نہیں کرنا یہ اس بات پہ دال ہے کہ پانی پاک تو ہے لیکن پاک کرنے والا نہیں۔ سمجھ رہے ہیں؟ اور دوسری دلیل یہ ہے کہ پانی پاک تو ہے، پاک کرنے والا نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحابہ، نبی کے صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین جب کہیں جاتے تھے جنگ کے لیے تو ان کے پاس پانی کی قلت ہوتی تھی، نبی سرکار علیہ الصلوۃ والسلام خود وہاں موجود ہوا کرتے تھے، پانی کی قلت ہوتی تھی، لہٰذا جب وہ وضو وغیرہ کرتے تھے تو پانی بچا کے نہیں رکھتے تھے، اور مائع مستعمل ان کے پاس ہوتا بھی تھا تو اس سے وضو اور غسل نہیں کرتے تھے، تو ان کا وضو کے لیے بچا کے نہ رکھنا یا وضو نہ کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ پانی پاک تو ہے لیکن پاک کرنے والا۔ امام مالک کی دلیل کا جواب جو امام مالک نے دلیل دی کہ صاحب وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا، یہ طہور مبالغے کا صیغہ، اس کا معنی آتا ہے بار بار پاکی حاصل کرنا، بار بار، اور جب کئی بار پاکی حاصل کر لی جائے تو طہور پہ طہور پہ عمل ہو سکتا ہے۔ ایک بار پاکی حاصل کرنے کے بعد دوسری بار پاکی حاصل نہ کی جائے تو طہور جو مبالغے کا صیغہ اس پہ عمل۔ ہماری طرف سے یہ جواب دیتے ہیں، احناف کی طرف سے کہتے ہیں دیکھیں طہور یہ مبالغے پہ دلالت نہیں کر رہا ہے، طہور مبالغے پہ دلالت نہیں کر رہا ہے، بلکہ طہور دلالت کر رہا ہے اس بات پر کہ یہ پانی پاک کرنے والا ہے، یہ وہ پانی ہے جس سے پاکی حاصل کی جاتی ہے۔ جیسے سحور، وہ کھانا جو صبح سے تھوڑی دیر پہلے کھایا جاتا ہے، بار بار کھایا جاتا ہے، ایک ہی بار تو کھایا جاتا ہے روزہ رکھنے کے لیے، سحری میں جو کھانا کھایا جاتا ہے طہور، سحور طہور کے وزن پہ ہے، اس کا مطلب ہے وہ کھانا جو صبح صادق سے تھوڑی دیر پہلے کھایا جاتا ہے روزہ رکھنے کے لیے،
یہ اس بات پہ دلالت نہیں کرتا یہ مبالغے کا سیغہ بار بار پاکی حاصل کرنا، بلکہ یہ اس بات پہ دلالت کر رہا ہے کہ وہ پانی ہے طہور جس سے پاکی حاصل کی جائے۔ تو اب امام مالک اب اس سے استدلال نہیں کر سکتے آپ، کیونکہ یہ مبالغے پہ دلالت کر ہی نہیں رہا۔ حناف کے نزدیک پانی مائع مستعمل پاک تو ہے، لیکن پاک کرنے والا نہیں۔ کہتے ہیں وَكُلُّ إِحَابٍ، اور ہر احاب کا معنی آتا ہے کچی کھال، کچی کھال۔ کہتے ہیں وَكُلُّ إِحَابٍ دُبِغَ فَقَدْ طَهَرَ، اور ہر کچی کھال کو دُبِغَ جب دباغت دے دی گئی، دباغت دے دی گئی، فَقَدْ طَهُرَ، تو وہ پاک ہو گئی۔ ہر دباغت دی ہوئی کھال پاک ہو گئی۔ دباغت کسے کہتے ہیں؟ دباغت جانور کی کھال جو ناپاک ہوتی ہے اس کو پاک کرنے کو دباغت کہتے ہیں۔ اس کی دو قسمیں، ایک دباغت حقیقی، ایک دباغت حکمی۔ حقیقی وہ ہے کہ جیسے نیم کے پتے یا انار کے چھلکے یا نمک وغیرہ سے کھال کو پاک کیا جائے، بدبو دور کرنے کے لیے نمک وغیرہ کھال پہ لگایا جائے اور لگا کر کے بدبو کو ختم کر دیا جائے، اسے کہتے ہیں دباغت حقیقی۔ تو اگر ایسا کرنے سے نمک یا نیم کا پتہ یا انار کے چھلکے لگانے سے بدبو ختم ہو جاتی ہے تو وہ کھال پاک ہو جاتی ہے۔ ایک ہوتی ہے دباغت حکمی، کھال کو دھوپ میں رکھ کے سکھایا جائے، یہاں تک سکھایا جائے کہ اس کی بدبو ختم ہو جائے، اس کو دباغت حکمی کہتے ہیں۔ تو کہتے ہیں ہر دباغت دی ہوئی کھال فقط طہارہ پاک ہو گئی، جازت الصلاۃ فیہ، تو اس میں نماز پڑھنا بھی جائز ہے، والوضوء منہ، اس سے وضو کرنا بھی جائز ہے، الا جلد الخنزیر والآدمی، سوائے خنزیر اور آدمی کے کھال کے، آدمی اور خنزیر کے کھال کے علاوہ ہر دباغت دی ہوئی کھال پاک ہے۔ یعنی اگر آدمی کی کھال کو دباغت دی یا خنزیر کی کھال کو دباغت دی تو فرماتے ہیں حناف کے نزدیک وہ پاک نہیں ہوتی دباغت دینے سے، سمجھ رہے ہیں؟ لہذا ان کے علاوہ ہر حلال جانور کی کھال پاک ہے، جس کا کھانا حلال ہو اس کی بھی پاک ہے، جس کا کھانا حلال نہیں ہے منع ہے اس کی بھی پاک ہے۔ جیسے کتا وغیرہ کھانا حلال نہیں ہے نا، لیکن اس کی کھال دباغت دینے سے پاک ہو جاتی ہے، سمجھ رہے ہیں؟ مسئلہ مولانا یہ ہے کہ اگر کسی جانور، بکرا، بھینس، گائے، اونٹ وغیرہ جتنے بھی ذبیحے ہیں، ان کی کھال کو اگر دباغت دے دی گئی نمک وغیرہ، انار کے چھلکے وغیرہ سے، بدبو کو دور کر دیا گیا تو یہ کھال پاک ہو گئی۔ اب اس کا مصلی بنا کے اس پہ نماز پڑھنا جائز ہے، یا اس کا مشکیزہ بنا کے اس مشکیزے سے وضو کرنا جائز ہے، سمجھ رہے ہیں؟ جازت الصلاۃ فی، اس میں نماز پڑھنا جائز ہے، کب؟ جب کھال کا مصلی بنا دیا جائے، والوضوء منہ، اس سے وضو جائز ہے، کب؟ جب اس کا مشکیزہ بنا لیا جائے، الا جلد الخنزیر والآدمی، آدمی اور خنزیر کی جلد کے علاوہ، سمجھ رہے؟ امام احمد بن حنبل فرماتے ہیں کہ دباغت دی ہوئی کھال پاک نہیں ہوگی، دباغت دی ہوئی کھال۔ اس کی دلیل یہ دیتے ہیں امام احمد بن حنبل، کہہ رہے ہیں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا لا تنتفعوا من المیتۃ، لا تنتفعوا من المیتۃ بإحاب ولا عصب، بإحاب ولا عصب۔ کہتے ہیں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دباغت دی ہوئی کھال سے فائدہ نہ اٹھاؤ، مردار کی کھال دباغت دی ہوئی سے فائدہ نہ اٹھاؤ،
فرماتے ہیں جب نبی نے فرمایا کہ اور ظاہر ہے کہ جب مصلی بنائیں گے اس پہ نماز پڑھیں گے تو یہ فائدہ اٹھانا ہوا، مشکیزہ بنا لیں گے کھال کا، مشکیزہ بنا کر کے اس سے وضو کریں گے، یہ بھی فائدہ۔ اور نبی نے حدیث میں منع فرمایا کہ مردار کی کھال سے فائدہ اٹھانا منع ہے، حضور نے منع فرمایا۔ تو حضور نے جب منع فرمایا تو اب اس کا مطلب یہ ہے کہ دباغت دی ہوئی کھال یہ پاک نہیں ہے بلکہ ناپاک ہے۔ اگر یہ ناپاک نہیں ہوتی تو نبی منع نہ فرماتے، سمجھ گئے؟ منع۔ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ، امام شافعی اور امام مالک ان کا مذہب یہ ہے کہ یہ تینوں اس بات پر جمع ہوئے کہ ہر دباغت دی ہوئی کھال پاک ہے، جس کو دباغت دے دی گئی وہ پاک ہے۔ امام احمد بن حنبل کی دلیل کا جواب یہ ہے کہ نبی نے جو فرمایا وَلَا تَنْتَفِعُوا اِحَابٍ مِّنَ الْمَيْتَةِ، فرماتے ہیں اس حدیث میں جو احاب لفظ آیا ہے اس کا معنی دباغت دی ہوئی کھال نہیں ہے بلکہ اس کا معنی ہے کچی کھال۔ اور یہ تو ہمارے نزدیک بھی ہے کہ کچی کھال پہ نہ تو نماز جائز ہے، نہ اس سے وضو کرنا جائز ہے، اس سے فائدہ اٹھانا جائز ہی نہیں۔ کچی کھال ناپاک کھال ہوتی ہے اور ناپاک کھال سے فائدہ اٹھانا جائز نہیں ہے۔ فرمایا اس حدیث میں کچی کھال سے فائدہ اٹھانے کو منع فرمایا گیا ہے، کیونکہ احاب کا معنی آتا ہے کچی کھال، دباغت دی ہوئی کھال نہیں آتا۔ جیسے عبارت میں کہا وَكُلُّ اِحَابٍ، ہر کچی کھال دُبِغَا، جب دباغت دی گئی فقط طہرا، فقط طہورا تو وہ پاک ہو گئی۔ سمجھ رہے ہیں؟ فقط طہورا وہ پاک ہو گئی۔ ہمارے نزدیک کیا ہے؟ دباغت دے دی گئی پاک، کھال پاک۔ احناف کی دلیل یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو ایک مرتبہ ایک مشکیزے میں پانی دیا وضو کے لیے، نبی نے وضو کرنا شروع کیا تو صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ یہ دباغت دی ہوئی کھال ہے، تو نبی نے فرمایا جس کھال کو دباغت دے دی جائے اس سے وضو کرنا، اس کا مشکیزہ بنانا، مصلی بنانا یہ جائز ہے۔ ہماری دلیل یہ ہے، سمجھ رہے؟ امام شافعی کہتے ہیں خنزیر اور آدمی کے جلد کے ساتھ ساتھ کتے کی جلد یہ بھی حرام ہے، چاہے دباغت دی گئی ہو یا نہ، کیونکہ کتا نجس العین ہے۔ دلیل حرمت علیکم المیتۃ، حرام کر دی گئی تم پہ مردار، اور کتا حلال نہیں ہے۔ کتا کیا ہے؟ کتا حلال نہیں ہے، حرام ہے۔ کیوں؟ کیونکہ کہتے ہیں نجس العین ہے۔ احناف اس کا جواب دیتے ہیں کہ کتے کی کھال دباغت دے دی گئی تو پاک ہے، اس لیے کہ اکثر علماء اس بات کی طرف گئے ہیں کہ کتا نجس العین نہیں ہے۔ ایک مذہب یہ بھی ہے کہ کتا نجس العین نہیں ہے، لہذا آپ اس کی کھال کو حرام نہیں کہہ سکتے، ٹھیک ہے۔ فرماتے ہیں وَكُلُّ اِحَابٍ دُبِغَا فَقَدْ طَهُرَا، اور ہر کھال جس کو دباغت دے دی گئی فقط طہورا تو وہ پاک ہے۔ جازت الصلاۃ فیہ، تو اس میں نماز پڑھنا بھی جائز ہے، والوضوء منہ، اور اس سے وضو کرنا بھی جائز ہے، الا جلد الخنزیر والآدمی، خنزیر اور آدمی کی جلد کے سوا، وشعر المیتۃ وعظمها طاہر، اور مردار کے بال اور اس کی ہڈی پاک ہے۔ مردار کے بال اور اس کی ہڈی پاک ہے۔ جب مردار کی کھال پاک ہے تو ہمارے نزدیک اس کے بال اور اس کی ہڈی بھی پاک ہوگی، لہذا اس کے بال بھی پاک ہیں، اس کی ہڈی بھی پاک ہے، اس کا بھی کچھ بنا سکتے ہیں، اس سے فائدہ حاصل کر سکتے ہیں۔